اور پھر جو سپر رچ تھے، یہ جو سارے چوروں کا ٹولہ بھی اکٹھا ہوا ہے، ان کی کھانسی کا علاج بھی باہر ہوتا تھا۔ جن لوگوں نے اپنی عوام کی صحت اور علاج کی ذمہ داری اٹھانی تھی، وہ سارے پچھلے 30 سال سے دیکھیں، جب دیکھو تو جی وہ چیک اپ کے لیے لندن جا رہا ہے، جب کوئی سنو تو جی اس کا پر علاج ہو رہا ہے وہاں لندن میں، کبھی وہ امریکہ جا رہا ہے، کھانسی ہے تو دبئی جا رہا ہے۔ ان کو کیا پتا کہ پاکستان کی عوام کی کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ آج سارے چور اکٹھے ہوئے ہیں۔ 30 سال سے، اس سے پہلے 20 سال پہلے دونوں گالیاں ایک دوسرے کو چور کہتے تھے۔ زرداری کو جیل یہ نون لیگ نے ڈالا تھا۔ ہمیں یہ یاد رکھیں کہ تحریک انصاف نے 2 دفعہ زرداری کو جیل میں نہیں ڈالا تھا۔ اس کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ کس نے نکالنا تھا؟ تحریک انصاف نے نہیں نکالنا تھا۔ تو یہ لوگ جو 30 سال سے اس ملک پہ حکومت کرتے رہے ہیں، ان سے کوئی پوچھے کہ اس ملک کے بنانے کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ ٹاٹا اور برلا کی جگہ شریف اور زرداری امیر ہو جائیں۔ اس کا تو بڑے عظیم خواب تھا، اور آج تک کبھی انہوں نے سوچا کہ عام آدمی کے لیے ہم نے ہماری ذمہ داری ہے عام آدمی۔ خواتین و حضرات، یہ جو آج پاکستان انہوں نے چھوڑ دیا ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو ڈاکٹر اور نرسز ٹو پاپولیشن ریشو، یعنی کتنی عوام کے لیے کتنے ڈاکٹر اور نرس چاہیے ہیں، پاکستان کی دنیا میں تقریباً سب سے بری ریشو ہے۔ یعنی ہمارے ملک میں سب سے کم ڈاکٹر اور نرسز آبادی کے لحاظ پہ ہیں۔ ہمارے سب سے کم ہاسپٹل ہیں۔ جو ہاسپٹل ہیں بھی، آپ کبھی بھی ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں، یا آپ فیصل آباد بیٹھے ذرا تھوڑے شہر سے باہر نکل جائیں، وہاں جا کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز کا حال دیکھیں، وہاں نہ کئی زیادہ تر نہ ڈاکٹر ملتے ہیں نہ نرس ملتی ہے۔ وہ لوگ ادھر سے بھاگے آتے ہیں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ، کیونکہ وہ ہاسپٹل میں لوگ عملہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا، یہ آہستہ آہستہ ایک ملک میں حکمران طبقے نے آہستہ آہستہ عوام کے لیے ایک پاکستان بنا دیا اور اپنے لیے دوسرا۔ تو میں آج پھر سے عثمان آپ کو اور آپ کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بہت بڑا قدم اٹھایا آپ نے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے اب آگے ہوگا کیا۔ مجھے وہ سندھ کے اندر ایک پارٹی کا لیڈر ہے، 13.5 سال ہو گئے، اردو بھی نہیں صحیح طرح بولنی آتی، بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہم پیسے نہیں خرچ کریں گے ہیلتھ انشورنس پہ، ہم ہسپتالوں پہ پیسے خرچ کریں گے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ 13.5 سال سے روکا کس سے آپ کو؟ ذرا سندھ کے ہسپتالوں کا تو حال دیکھیں، جا کے دیکھیں تو صحیح بیچارے سندھ کے لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ آپ ابھی بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی حالات کیا ہے؟ آپ کبھی گاؤں میں گئے ہیں لوگوں کے؟ پوچھا لوگوں اس کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ اور وہ زرداری صاحب وہ چیک بک چوری کے پیسے سے آ گیا لوگوں کو خریدنے کے لیے، کبھی کسی کو پولیٹیشن کو خریدتا ہے، کبھی کسی کو خریدتا ہے۔ دیکھیں، میں اپنے پاکستانیوں کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں، میں صرف پولیٹکس میں اس لیے آیا تھا کہ یہ جو 2 چور، یہ بڑے بڑے ڈاکو جو لوٹ رہے تھے، میں نے 25 سال پہلے جہاد ان کے خلاف شروع کی تھی۔ میرا مقصد ہی آنے کا یہ تھا کہ جب تک یہ 2 خاندان اس ملک کو لوٹتے رہیں گے، یہ ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ جو بھی ملک کا سربراہ جب پیسہ چوری کر کے باہر پیسہ لے جائے،
اس ملک کا کیا مستقبل ہوگا؟ میں نے تو دنیا دیکھی ہوئی ہے، میں نے تو مغرب دیکھا ہے، میں نے تو دیکھی ہے کہ خوشحال معاشرے کیسے چلتے ہیں. مجھے تو پتا ہے کہ یہاں ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے تھے، نہیں تو میری طرح کے آدمی کو پالیٹکس کیا دے سکتی تھی؟ اللہ نے تو سب کچھ دے چکا تھا، مجھے سب کچھ میرے پاس تھا، نہ مجھے کوئی شہرت نہ پیسہ، کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. میں تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا. اور سنیں ذرا، تو دو وجہ سے آیا تھا. ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں تھا، اور ہمارا مقصد ہی اس ملک کو، ہم پاکستان کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں. میرے ماں باپ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، ہم پہلی جنریشن تھی جو پاکستان آزاد ملک میں پیدا ہوئے تھے. تو جب تک ایک ملک اپنے نظریے پہ نہیں جاتا وہ ملک کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ ایک نظریے کے اوپر پاکستان بنا تھا، اسلامی فلاحی ریاست. تو ان دو وجہ سے آیا تھا. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جتنا بھی میں نے دنیا اور ساری دنیا موقع ملا مجھے دیکھنے کا، یاد رکھیں ایک کامیاب اور خوشحال معاشرے کے اندر دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں. سب سے پہلے قانون کی بالادستی، رول آف لا. اور اس کا مطلب پھر سے میں چاہتا ہوں میری ساری قوم اس حدیث کو یاد رکھ لے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں. کیوں؟ جب بڑا چور چوری کرتا تھا اس کو سزا نہیں ملتی تھی، صرف غریب چور کو سزا ملتی تھی. اور دوسری چیز جو قرآن کی آیت ہے، امر بالمعروف. تم سب سے عظیم قوم میں نے پیدا کی ہے دنیا کی امامت کے لیے، کیونکہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور بدی کو ختم کرتے ہو، برائی کو دباتے ہو. یہ دو چیزوں کے اوپر مدینہ کی ریاست کی فاؤنڈیشن تھی، اور اس کے بعد فلاحی ریاست تھی. اس پہ کھڑی ہوئی تھی مدینہ کی ریاست. اور آج آپ نے اگر دیکھنا ہے، کیونکہ ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. جو انسانی معاشرہ ان کی سنت پہ چلے گا اللہ نے اس کو اٹھا دینا ہے. یہ ضروری، اگر یہ نہ ہوتا تو آج مسلمان، ہم آج خوشحال ہوتے، اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کے حالات برے ہوتے. لیکن وہ قومیں جو مسلمان نہیں ہیں آج خوشحال ہیں. اور مسلمانوں کا حال ساری دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں کیا ہے آج. کیونکہ جو قومیں خوشحال ہیں، آپ وہاں چلے جائیں اور میں آپ کو دو چیزیں وہاں بتا دوں گا، ان کی بنیاد دونوں اصولوں پہ ہے، قانون کی بالادستی بھی اور فلاحی ریاست بھی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. برطانیہ کے اندر، برطانیہ سے پہلے میں آپ کو آسٹریلیا کا بتاؤں. آسٹریلیا میں دنیا کا نمبر 1 ٹینس پلیئر جوکووچ، اذان کا انتظار کر لیں کیونکہ میں نے بھی آپ سے اپنی بڑی سخت باتیں کرنی ہیں.